مزید ایسے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ جائیں جی چاہتا یہ اور پڑھتے رہیں، اللہ کی باتیں اور بتاتے رہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلام بھائی، یہ ہے قرآن اور یہ ہے قرآن کا خزانہ۔ اچھا، اب میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ قرآن پاک ہماری باڈی پر کیا امپیکٹ ڈالتا ہے۔ کئی لوگ بیمار ہوتے ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ بیمار ہوں گے، قرآن میں ہمارے جسمانی شفا کیسی ہے، اب ذرا یہ سنیے گا۔ قرآن پاک میں خود رب فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خیر الدواء القرآن، یعنی بہترین دوا قرآن کریم ہے۔ قرآن کی مختلف آیتیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں، جس کو پڑھ کر دم کیا جائے اپنے آپ پر یا مریض پر تو اسے کیسے شفا ملتی ہے۔ اور یہ صحابہ کرام کا طریقہ، خود نبی پاک علیہ السلام کا معمول کیا تھا، سنیے پیارے آقا علیہ السلام کا یہ معمول کہ صحابہ کرام اور بڑے بڑے اولیاء کرام تقریباً 1450 صدیوں سے امت کے مجربات یعنی تجربہ شدہ کاموں میں ہے کہ قرآنی آیات پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ پاک شفا عطا فرماتا ہے۔ مسلمانوں کی امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے اہل خانہ میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ علیہ السلام معوذات یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس پر دم کیا کرتے تھے۔ تو میں آپ سب کو مشورہ دیتا ہوں، روز صبح اپنے گھر سے جب نکلیں یا فجر کی نماز پڑھیں، اول آخر درود پاک، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کریں اور پورے جسم پر پھیر لیں۔ اپنے بچوں پر اسکول جانے سے پہلے دم کریں، مدرسے میں جانے سے پہلے دم کریں۔ یہ گویا ان کا ایک حصار ہے، رات کو سوتے وقت یہ عمل کر لیں۔ یہ خود نبی پاک علیہ السلام کا عمل ہے۔ یہ انشاءاللہ بلاؤں سے، مصیبتوں سے آپ کی حفاظت بھی کرے گا اور یہ بیماریوں کو بھی دور کرے گا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے بچھو کاٹنے پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ پاک نے اس مریض کو شفا عطا فرما دی۔ ایک صحابی کے قبیلے میں ایک پاگل شخص تھا جس کو لوگ زنجیروں سے باندھ کر رکھتے تھے، صحابی رسول نے 3 دن صبح و شام 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ پاک نے اسے پاگل پن سے شفا عطا فرمائی۔ اللہ کے کلام میں کمال ہے، ہم کاش اللہ کے کلام سے محبت کریں اور اس کی برکتیں لوٹیں۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کیسر روم کے بادشاہ نے خط لکھا، میرے سر میں درد ہے اور دائمی درد ہے، ٹھیک ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو ایک ٹوپی بھیج دی۔ اچھا، کمال یہ تھا جب وہ ٹوپی پہنتا درد ختم ہو جاتا، جیسی ٹوپی اتارتا درد پھر شروع ہو جاتا۔ اس بادشاہ نے کہا ہے کیا اس ٹوپی میں؟ جب اس ٹوپی کو کھولا گیا تو اس ٹوپی میں ایک کاغذ ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، حضرت عمر نے لکھ کے بھیجا تھا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ تعویذات جو ہے اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، چہ جائے کہ ان تعویذات میں اللہ کا نام ہو، اس میں قرآنی آیات ہوں۔ بعض اوقات ماد اللہ جادو اور اس طرح کی چیزیں، اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، مگر قرآنی آیات اللہ کے نام، پاکیزہ ناموں سے الحمدللہ بہت برکتیں ملتی ہیں، اور یہ صحابہ کرام اور ہمارے بزرگوں کے طریقے سے ثابت ہے۔ اب آخر میں چاہوں گا کہ آپ اپنے موبائل کو آن کر لیں، میں ایک ایسی بات کرنے جا رہا ہوں جو انشاءاللہ آپ کو کام آئے گی، آپ اس کو ریکارڈ کر لیں کہ قرآن کریم کی کن کن صورتوں سے کن کن چیزوں سے فائدہ ہوتا ہے، آپ کے کون سے پرابلم سالو ہو سکتے ہیں، آپ کی کون سی بیماریاں حل ہو سکتی ہیں۔ تو یہ 2-3 منٹ کا ایک کلپ بنے گا، یہ آپ کو انشاءاللہ کام آ جائے گا۔ ہم انشاءاللہ سوشل میڈیا پہ اس کو الگ سے بھی وائرل کر دیں گے، لیکن آپ چاہیں تو اسے ریکارڈ کر لیں کہ گھر میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، ہم بعضوں کا ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ یار اس کا کوئی وظیفہ مل جائے، کوئی دم مل جائے، تو ڈائریکٹلی قرآن کریم جو ہے کن کن چیزوں پر انشاءاللہ امپیکٹ ڈالے گا اور آپ کو فائدہ ہوگا، آپ چاہیں تو اسے ریکارڈ کر لیں۔ اب سنتے ہیں، علماء کرام نے احادیث کی روشنی میں اور اپنے تجربے سے قرآنی سورتوں کی الگ الگ تاثیریں بیان کی ہیں۔ اب سنتے جائیے۔ سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے۔ سورۃ الکہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کے حروف کی تعداد کے برابر یعنی پڑھنے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سورہ دخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے۔ جو مرنے کے قریب ہو اس پر سورہ جاسیہ کا دم کرنے سے انشاءاللہ ایمان پر موت نصیب ہوگی۔ سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے۔ سورہ قاف، کئی لوگ ہوتے ہیں جن کی فصلیں ہوتی ہیں، باغ ہوتے ہیں،
تو اس کے بارے فرمایا کہ سورہ کاف پڑھنے سے باغ میں پھلوں کی کثرت ہوتی ہے، سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں، سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا، سورۃ الملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، سورۃ المزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ جو بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے سنیے، سورۃ المدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مریض کے پاس سورہ مجادلہ پڑھنے سے درد میں آرام ملے گا۔ سورہ لیل، مرگی کے دورے پڑھتے ہیں کچھ لوگوں کو، تو سورہ لیل پڑھ کر مرگی کے مریض کے کان میں دم کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ سورہ رحمان لکھ کر پینا تلی یعنی سپلین کے مرض میں مفید ہے۔ سورہ النازعات پڑھنے کی برکت سے جان نکلنے کی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ سورۃ ضحیٰ پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا۔ سورہ علم نشرح جس مال پر پڑھ کر دم کر دیا جائے اس میں خوب برکت ہوتی ہے۔ سورہ 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہترین ہوتے ہیں۔ سورۃ العلق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے، بزرگ بیٹھے ہوں گے جوڑوں میں درد ہوتا ہے تو سورہ علق پڑھیں تو انشاءاللہ جوڑوں کے درد کا علاج ہے۔ جو کوئی صبح و شام سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھے اللہ کریم اس کی عزت بڑھا دے گا۔ برس اور یرقان یہ بھی بڑے مرض ہیں، فرمایا سورہ بینہ برس اور یرقان کا اس میں علاج ہے۔ جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورہ عادیات کا دم کر دیں، یہ بڑا مفید ہے۔ سورہ قارعہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے۔ جس پر قرض ہو غور سے سن لے، سورہ تکاثر 300 بار پڑھ لے تو انشاءاللہ بہت جلد قرض ادا ہو جائے گا۔ سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہوتا ہے۔ فرمایا کوئی دشمن کا خوف ہو سورہ قریش پڑھے تو اس سے انشاءاللہ جان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور سبحان اللہ سورہ فلق اور سورہ ناس سے جن، حاسدین اور شیطان سے حفاظت رہتی ہے۔ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص یہ تہائی قرآن کے برابر ہے، کوئی 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے اسے پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ہے میرے رب کا کلام۔ قرآن سے محبت کیجئے، قرآن سے علاج کیجئے، قرآن سے دوستی کیجئے، قرآن سے دلوں کی کیفیت کو بدلیے۔ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے۔